وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں ایک ادارے نے خود احتسابی کو فروغ دیتے ہوئے احتساب کا عمل شروع کیا. احتساب کے اس عمل کو سراہتے ہیں. ISPR کی پریس ریلیز آئی کہ 3 مزید افسران کو تحویل میں لیا گیا ہے. فیض حمید کی گرفتاری ہوئی جس میں تحقیقات کے بعد مزید گرفتاریاں ہوئیں. اس سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما مسلم لیگ نون طارق فضل چودھری صاحب. طارق فضل چودھری صاحب، بہت شکریہ ARY کو آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. سر، کیا کامنٹ کریں گے آپ اس پر؟ دیکھیے، یہ بڑا خوش آئند ہے کہ ہمارے مسلح افواج کا جو ادارہ ہے وہ بڑا آپ یہ کہیں کہ میرٹ کے حوالے سے ہمیشہ جانا جاتا ہے، اور اس کے اندر جو پروموشنز ہیں، جو تقرریاں ہیں، وہ ساری کی ساری خالصتاً میرٹ کی بنیاد کے اوپر ہوتی ہیں. اور اگر ان کے اپنے سینئر ترین افسران، جیسے کہ یہ مثال جنرل فیض حمید کے بھی سامنے آئی ہے، اس میں اگر وہ بھی افواج پاکستان کے قوانین کو توڑتے ہوئے کہیں ثابت ہوا ہے تو ان کے خلاف بھی باقاعدہ ایکشن لیا گیا ہے، جو کہ بڑا قابل ستائش ہے کہ اس ادارے میں بھی اپنا ایک جو سیلف انالیسز ہے، اپنے اندر بھی جو ان کی ایک میرٹ کے اوپر خود احتسابی ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے. تو یہ تو بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ اپریشیبل بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ بڑی لمحہ فکریہ ہے کہ پاکستان ہم سب کا ملک ہے، اور پاکستان کو مضبوط کرنا اور اس کے اداروں کو مضبوط کرنا یہ کسی ایک سیاسی جماعت کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہم سب کی ایک کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہے. لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ایک مخصوص سیاسی جماعت اور اس کے ساتھ جو روابط اور جو نیٹ ورک ساتھ ساتھ پیرلل چل رہے تھے، وہ نہ صرف اداروں کو کمزور کرنے کے در پہ ہیں، اسٹیٹ کو کمزور کرنے کے در پہ ہیں. اور ظاہر ہے ان سے نپٹنا اور انہیں آپ یہ کہیں کہ ایک سبق سکھانا کہ آپ اس ملک کو جو مشکلات کا شکار ہے، معاشی طور پہ، انتظامی طور پہ، اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کی لہر جو ہے پاکستان میں دوبارہ اٹھ رہی ہے، ان حالات میں آپ اس ملک کو کیوں کمزور کرنا چاہتے ہیں اور کیوں ایک مصنوعی بحران ملک میں پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں مصنوعی طور پہ آپ ایک ایسی انسرٹنٹی، بے یقینی کی کیفیت اس ملک میں لا رہے ہیں جس سے نہ ملک میں انویسٹمنٹ آئے گی، نہ آ رہی ہے، نہ پاکستان کے اندر موجود جو بزنس مین ہیں وہ کھل کے کاروبار کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو یہ ماحول جو پیدا کرنا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے ساتھ دشمنی کے مترادف ہے. ہماری سیاست جو ہے وہ سیاسی میدان میں ہوتی ہے، اور ہم سیاست کو سیاسی میدان میں ہی لڑنا چاہتے ہیں. لیکن جب بیٹل فیلڈ آپ پاکستان کو بنا لیتے ہیں تو اس میں نقصان ملک کا ہوتا ہے. اور جو کیفیت ہم دیکھ رہے ہیں، اور جو میں نے نیٹ ورک کا لفظ استعمال کیا، وہ عمران خان صاحب کے اپنے دور حکومت میں بھی اور اس کے بعد بھی مسلسل، اور جس کے تانے بانے ہمیں پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر بھی نظر آ رہے ہیں، کہ وہاں بھی موجود ہیں. کبھی آپ کو UK کے اندر نظر آتا ہے جناب کہ ان کے لوگ وہاں پہ لابیز کر رہے ہیں اور پاکستان مخالف ایک بیانیہ بنا رہے ہیں. اسی طرح امریکہ کے اندر لابسٹ فرمز جو ہیں انہیں ہائر کر کے پاکستان کے خلاف جو ہے ایک پروپیگنڈا اور منفی ایک آپ یہ کہیں کہ ماحول بنانے کی جو کوشش کی جاتی ہے، یہ کہاں آپ یہ کہیں کہ اس ملک کے حق میں اور مفاد میں ہو سکتا ہے؟ یہ کہاں محب الوطنی کے زمرے میں آتا ہے؟ ٹھیک ہے، گورنمنٹس بدلتی رہتی ہیں، آج کی گورنمنٹ کل کی اپوزیشن ہو سکتی ہے، آج کی اپوزیشن کل گورنمنٹ ہو سکتی ہے، یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. لیکن اس وقت جو سب سے زیادہ اٹیک دیکھنے میں آیا ہے وہ پاکستان کے ریاستی اداروں کے اوپر، ان کے سربراہان کے اوپر، اسٹیٹ کے اوپر، جو کہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے. اور یہ جو ابھی سلسلہ شروع ہوا ہے، ابھی آئندہ آنے والے دنوں میں بہت ساری ایسی معلومات ہیں، ظاہر ہے وہ شیئر نہیں کی جا سکتی. وقت آنے کے ساتھ ساتھ ہی جو آج گرفتاریاں ہوئی ہیں اس نیٹ ورک سے جڑے ہوئے جو مزید لوگ، مزید افسران گرفتار کیے گئے ہیں، پہلے ان کے نام سامنے نہیں آ رہے تھے، اب وہ بتا دیے گئے ہیں. اور مزید کن کن آپ یہ کہیں کہ کون سے ایسے اقدامات تھے، کون سی ایسی چیزیں تھیں جو آرمی ایکٹ کے خلاف ہیں، جو پاکستان کے مروجہ قوانین کے خلاف ہیں، جس کے تحت یہ نیٹ ورک کام کر رہا تھا، وہ ابھی آہستہ آہستہ مزید سامنے آئیں گی. ٹھیک. طارق فضل چودھری صاحب، آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. طارق فضل چودھری ARY نیوز سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ پاک فوج میں میرٹ پر خود احتسابی دیکھنے میں آئی ہے مخصوص سیاسی جماعت کے ساتھ
एक नेटवर्क मौजूद था।